میں شکلا کی صورت دیکھتا رہ گیا۔ بڑے عجیب کردار کا مالک تھا یہ شخص۔ وہ اپنی بات کو مسلسل جاری رکھتے ہوئے بولا، ماں کو لے کر میرے پاس آیا تھا، ساری تفصیل بتا کر بولا کہ گرفتاری دینے جا رہا ہے۔ ماں اگر ہوش میں آ جائے تو میں اسے بتا دوں کہ میں نے اس کی بات مان لی ہے اور پھولن دیوی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور اب بھگوان کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ میرے پچھلے پاپ معاف کر دے، کیونکہ پاپ چھوڑنے کے بعد اسے سنسار بھی چھوڑنا پڑے گا۔ حکومت اسے صرف سزائے موت دے گی۔ ڈاکٹر کامران، میری کہانی عجیب ہے، سنا کر تمہارا سمے برباد نہیں کروں گا۔ بس یوں سمجھ لو کہ میرا پورا وجود صرف ماں کی دعا ہے، اور یہاں بات ایک ماں اور اس کے لال کی تھی۔ میری سورگواش ماں نے مجھے آنکھیں دکھا کر کہا کہ جب تو اس کی ماں کا علاج کرے گا اور وہ ٹھیک ہو کر جیراج کو آواز دے گی تو کیا کرے گا؟ اور میرا دل بے ایمان ہو گیا ڈاکٹر کامران۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ گرفتاری نہ دے اور ماں کے ہوش میں آنے کا انتظار کرے، ورنہ وہ ٹھیک ہو کر بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ تب یہ رک گیا۔ پھولن دیوی نے حکومت سے سمجھوتا کیا، پھر وہ سنسار سے چلی گئی۔ اس کے ساتھیوں کا کریا کرم ہو گیا۔ یہ اپنی ماں کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا ہے۔ رات کی تنہائیوں میں تم اس کی آوازیں سنو تو دل پکڑ کر رہ جاؤ گے۔ یہ اس کے پیروں پر آنکھیں رگڑ رگڑ کر کہتا ہے کہ ماتا جی ہوش میں آ جاؤ، اب میں کوئی برا کام نہیں کروں گا۔ میں خاموشی سے یہ کہانی سن رہا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ نے تو ان خاتون کے سارے ٹیسٹ تو کیے ہوں گے؟ ہر ماہ کرتا ہوں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ اب دماغ کی خلیوں میں کیا تبدیلی ہوئی ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ 2 مریضوں کو خاص طور سے دیکھنا ہے۔ دوسرے مریض کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ ایک صاحب حیثیت آدمی ہے، اس کا کیس بھی الجھا ہوا ہے، اسے بعد میں دیکھیں گے۔ میں جذباتی ہو گیا ہوں اوما دیوی کے بارے میں بتاتے ہوئے۔ اوما دیوی جیراج کی ماں کا نام ہے۔ ٹھیک، ان کے چند ماہ کے ٹیسٹ مل سکتے ہیں؟ آ جاؤ، آفس چل کر بیٹھتے ہیں، کافی پئیں گے اور باتیں کریں گے۔ آؤ، شکلا نے کہا اور ہم آفس میں آ کر بیٹھ گئے۔ شکلا نے ایک ڈاکٹر کو طلب کر کے اوما دیوی کی فائل طلب کی، جو تھوڑی دیر میں مجھے مل گئی۔ میں غور سے اسے دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر شکلا پورے حوالوں کے ساتھ ان کے بارے میں مجھے بتاتا رہا تھا۔ میں نے اس بارے میں اپنے طور پر نوٹس تیار کیے اور ہم کافی دیر تک اس بارے میں باتیں کرتے رہے۔ میں اس رات اوما دیوی کی رپورٹوں پر سر کپاتا رہا، ہر طرح سے ان کا جائزہ لیا اور ان کے بارے میں فیصلے کرتا رہا۔ اس وقت رات کے 3 بجے ہوں گے کہ دروازے پر کچھ آہٹیں سنائی دی۔ ایسا لگا جیسے کوئی بلی اپنے پنجوں سے دروازہ کھرچ رہی ہو۔ میں ایک دم چوکنا ہو گیا۔ دروازہ میں نے اندر سے بند نہیں کیا تھا۔ میں نے جلدی سے سامنے رکھے کاغذات سمیٹے اور انہیں ایک طرف رکھ کر اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ دروازہ کھل گیا۔ کمرے میں تیز روشنی تھی۔ اس روشنی میں میں نے ایک اپسرا دیکھی۔ اپسرا کا نام ایسے ہی میرے ذہن میں ابھر آیا تھا۔ وہ بے حد حسین لڑکی تھی، جب خوابی کے لباس میں ملبوس، دودھ جیسے چہرے پر سیاہ بالوں کے جھنڈ طوفانوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے، لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ بہکے ہوئے قدموں سے میری مسہری کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے قریب آ کر اس نے ایک دم آنکھیں کھول دی۔ حسن بڑی طاقت ہوتا ہے۔ ایک انسان اور ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں بھی اس کی طاقت سے ناواقف نہیں ہوں۔ اس لڑکی کی آنکھیں اتنی سحرخیز تھیں کہ سامنے والے کے حواس کھو جائیں۔ ایک عجب سی تمکنت تھی اس کے سراپے میں۔ پھر اس کی آواز ابھری، جن لوگوں کے پاس عقل کی شکتی نہیں، وہ ان گھروندوں کی طرح ہیں جن میں کوئی آباد نہ ہو۔ میں اس کے بارے میں اندازہ لگانے لگا۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ وہ سادھنا نہ ہو۔ اس کے بارے میں کچھ باتیں میں نے سنی تھیں۔ میں نے پوچھ لیا، آپ سادھنا ہیں؟ اس نے جیسے میری بات سنی ہی نہ ہو۔ وہ خاموش کھڑی تھی، لیکن اس کی آنکھیں مجھے نہیں دیکھ رہی تھیں۔ میں نے پھر کہا، آپ نے بتایا نہیں آپ سادھنا ہیں؟ آج تک آپ سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ جانور اکثر نہ بول پانے سے مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، مگر انسان زیادہ بولنے سے مصائب کا شکار ہوتا ہے، اس لیے میں زیادہ نہیں بولتی۔ آپ بیٹھیے پلیز، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں، میں نے کہا۔ اس نے اپنی جگہ سے جنبش کی۔ میں سمجھا کہ وہ بیٹھنا چاہتی ہے، لیکن وہ دروازے کی طرف مڑ گئی اور پھر دروازے پر رک کر بولی، کبھی کسی مشکل میں پڑ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ستارے اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں برق کسی تیزی سے اٹھا اور دوڑ کر دروازے سے باہر نکل آیا۔ میں نے اسے کمروں کی طرف جاتے دیکھا، پھر وہ ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ میں دور سے دیکھتا رہا۔ اصل میں میرے ذہن میں شبہ تھا، ممکن ہے میرا خیال غلط ہو، وہ سادھنا نہ ہو۔ اندر واپس آ کر بھی میں بہت دیر تک اس پر غور کرتا رہا۔ اس کا انداز، اس کے الفاظ بڑے متاثر کن تھے۔ وہ مجھے جانے کیوں سادھنا ہی لگی تھی۔ دوسرے دن مجھے ایک اچھا موقع مل گیا۔ ناشتے پر ڈاکٹر شکلا نے کہا، سوری ڈاکٹر کامران، ہمیں یعنی مجھے اور میری دھرم پتنی کو ایک دھارمک رسم میں شرکت کرنی ہے۔
اس کے ختم ہونے پر ڈرائیور دیا سرن کو لے کر گھر آئے گا اور تمہیں یہاں سے اسپتال لے آئے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے جواب دیا۔ پھر اپنے کمرے کی کھڑکی سے میں نے شکلا اور ان کی بیوی دیا سرن کو کار میں بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ میں سوچنے لگا کہ سادھنا کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن مجھے کچھ نہیں کرنا پڑا۔ راج کنول دوسری لڑکیوں کے ساتھ میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ آپ نے ہمیں دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکا ہے، ہمارے ہی عمر کے ہیں مگر ہمارے تایا جی بنے ہوئے ہیں۔ پاپا پر آپ نے جادو کی چھڑی گھما دی ہے، صبح شام آپ کے نام کی مالا جپ رہے ہیں، دیوتاؤں کا سمان دے رہے ہیں آپ کو، تو دیوتا مہاراج تھوڑا سا وردان ہمیں بھی دے دیجئے۔ آپ تو بڑے اچھی ڈائلاگ بول لیتی ہیں راج کنول جی، من کی بات کہی ہے آپ سے، اڑائے مذاق۔ وہ برا مان کر بولی، ان لوگوں میں سے کوئی نہیں بولتا۔ میں نے دوسری لڑکیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ کسی کو کہاں بولنے دیتی ہے، زبردستی ہماری لیڈر بن گئی ہے۔ اس بار دوسری لڑکی بولی، اگر کوئی اچھی بات کر سکتی ہو تو ضرور بولو۔ راج کنول نے منہ پھلاتے ہوئے کہا، نہ بابا، ہمیں جینا ہے۔ وہ لڑکی بولی، اچھا بتائیے آگرے میں آپ کو کون سی جگہ سب سے زیادہ پسند ہے؟ راج کنول نے پوچھا۔ میں آگرے کبھی نہیں آیا، میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا اور وہ سب حیران رہ گئی۔ ارے واہ، آپ نے تو تاج محل بھی نہیں دیکھا ہوگا، مگر کیوں؟ میں بتاؤں؟ دوسری لڑکی بولی، پھر کسی کے جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب نے پوری زندگی دیش سے باہر گزاری ہے، وہیں سے پڑھ کر واپس آئے ہیں۔ چاچا جی جو ان کے گن گا گا کر نہیں تھکتے، اس کا کارن یہی ہے، کیوں ڈاکٹر جی؟ میں ہنس کر خاموش ہو گیا، اس بات کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تب پھر یہ بتائیے کہ آپ کو آگرہ کیسے دکھایا جائے؟ راج کنول نے پریشان لہجے میں کہا، پھر خود ہی بولی، بھگوان کے لیے آپ پاپا سے آگرہ دیکھنے کی فرمائش کبھی نہ کریں، اول تو ان کے پاس سمے نہیں ہوگا، دوسرے وہ آپ کو آگرے کی پوری ہسٹری بتانے بیٹھ جائیں گے۔ ہائے بھگوان، آپ کو ہسٹری سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ زیادہ نہیں۔ شکر ہے، آپ پلیز پاپا سے خود کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آگرہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو تمام جگہیں دکھا دیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک بات پر حیرت ہے کنول جی۔ بتائیے کیا؟ آپ لوگوں نے سادھنا جی کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے، بے شک وہ بیمار ہیں لیکن انہیں اس طرح تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم نے نہیں چھوڑا ہے، پاپا نے ہدایت کی ہے کہ اسے زیادہ ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ کیا وہ نیند میں بھی چلتی ہیں؟ ہاں اکثر۔ کیوں؟ رات کو وہ میرے کمرے میں آئی تھی۔ ارے آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ ویسے وہ بالکل بے ضرر ہے، آج تک اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ میں انہیں دیکھ سکتا ہوں؟ آئیے، راج کنول بولی اور میں ان کے ساتھ اٹھ گیا۔ یہ لوگ اسی کمرے میں داخل ہوئے تھے جس میں رات کو سادھنا داخل ہوئی تھی۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے آراستہ تھا۔ سادھنا ایک صوفے پر بیٹھی دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ ہماری آوازیں سن کر بھی اس کے انداز میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کے سامنے پہنچ گیا اور میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، بے حد حسین آنکھیں اس وقت پتھرائی ہوئی تھیں۔ اسے کیا ہوا ہے؟ کیا بیماری ہے اسے؟ کیا واقعی اس پر جادو کیا گیا ہے؟ اچانک میرے ذہن میں کچھ الفاظ ابھرے، جان کر نہ جاننا بہتر ہے، اس وقت تک جب تک جاننا بہت ضروری نہ ہو۔ بابا صاحب نے مجھے ایک علم کی مشق کرائی تھی، میں نے آج تک اس مشق سے کوئی کام نہیں لیا تھا۔ کیا سادھنا کے بارے میں جاننے کے لیے اس عمل سے کام لیا جا سکتا ہے؟ اس کا فیصلہ فوری نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری لڑکیاں خاموش کھڑی تھیں۔ میں نے اسے آواز دی، مس سادھنا، لیکن یوں لگا جیسے اسے میری آواز سنائی ہی نہ دی ہو۔ وہ اسی طرح سامنے دیکھتی رہی، پھر ہم وہاں سے چلے آئے۔ لڑکیاں بہت دیر تک میرے ساتھ رہی تھیں، پھر میں نے لباس تبدیل کیا اور ڈرائیور کا انتظار کرنے لگا۔ ڈرائیور آ گیا اور میں اس کے ساتھ سرکاری اسپتال پہنچ گیا جہاں ڈاکٹر شکلا اپنا کام کر رہے تھے۔ وہاں سے فارغ ہو کر ہم شکلا کے پرائیویٹ اسپتال چل پڑے۔ یہاں کچھ نئے مریض آئے تھے، ڈاکٹر ان میں مصروف ہو گئے۔ میں ان سے اجازت لے کر اوما دیوی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ جے راج بدستور ماں کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے دیکھ کر ادب سے کھڑا ہو گیا اور ایک کرسی بیڈ کے پاس لا کر رکھ دی۔ کیسی ہیں تمہاری ماتا جی؟ سنسار میں سب سے اچھی، وہ پیار سے بولا۔ ایک بات بتاؤ جے راج، تم پھولن دیوی کے گروہ میں شامل تھے اور اس کے ساتھ مل کر قتل و غارت گری کرتے تھے۔ جن لوگوں کو تم نے بے دردی سے قتل کیا، کیا ان کی مائیں نہ ہوتی ہوں گی؟ جے راج نے گردن جھکا لی۔ اس کا جواب اس کے چہرے پر سجا ہوا تھا۔ مزید کچھ کہنا مناسب نہیں تھا، آج طبیعت کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ بابا صاحب کی عطا کی ہوئی سوغات کا کوئی مصرف تو ہونا چاہیے۔ میں اسے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر رہا تھا، بلکہ ان کی ہدایت کے مطابق کسی کی حاجت روائی کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آخری فیصلہ کیا اور جے راج سے بولا، جے راج تم باہر جاؤ۔ مگر ماں، وہ بچوں کی طرح بسور کر بولا، میں ان کا معائنہ کروں گا۔ اچھا، اس نے بے بسی سے کہا اور بددلی سے باہر نکل گیا۔
تب میں نے آنکھیں بند کی اور ان قوتوں کو آواز دی جو میرے ذہن میں سو رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ میرے دماغ میں صرف روشنی پھیلتی چلی گئی۔ پھر میں نے خیال کی آنکھیں کھولی اور مجھ پر حقیقتیں منکشف ہونے لگی۔ میں خود بھی کیف و سرور میں کھو گیا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں خلا میں تیر رہا ہوں، ستارے میرے آس پاس سے گزر رہے ہوں، ایک نامعلوم تصور میری رہنمائی کر رہا ہو، کچھ انوکھے اشارے مجھے راستہ دکھا رہے ہوں۔ یہ اشارے بخوبی میری سمجھ میں آ رہے تھے اور میں انہیں ذہن نشین کرتا جا رہا تھا۔ دیر تک یہ عمل جاری رہا، پھر دروازے پر دستک ہوئی اور میں سنبھل گیا۔ آنے والے ڈاکٹر شکلا تھے۔ سوری ڈاکٹر کامران، اگر آپ مصروف ہوں تو، انہوں نے کہا۔ نہیں ڈاکٹر، تشریف لائیے، وہ پاگل بے چین کھڑا ہے، اسے بلا لوں؟ آئیے باہر چلیں، میں نے کہا اور شکلا کے ساتھ باہر نکل آیا۔ جیراج کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود ڈاکٹر شکلا کے ساتھ اس کے آفس میں داخل ہو گیا۔ آپ اپنے نئے مریضوں سے فارغ ہو گئے؟ ہاں، عام سے کیسز ہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ تم اوما دیوی کا کوئی خاص معائنہ کر رہے تھے؟ جی ڈاکٹر، میرے پاس آپ کی بتائی ہوئی پوری تفصیل اور لیبارٹری کی رپورٹیں اور اسے دی گئی دواؤں کی تفصیل موجود ہے۔ اس پر غور کرتا رہا ہوں۔ آپ نے اسے بہت اچھی اور بےحد قیمتی دوائیں دی ہیں۔ ان سے بہتر دوائیں اور علاج ممکن نہیں ہو سکتا، لیکن میں ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بتاؤ۔ اسے 3 دن تک انجیکشن دیے جائیں گے۔ کیا ہمارے پاس یہ انجیکشن موجود ہیں؟ میں نے انجیکشنوں کے نام بتائے۔ آسانی سے مل جائیں گے، لیکن یہ دماغ کے تمام خلیوں کو ڈھیلا کرتے ہیں اور ان میں خون کی روانی معتدل ہو جاتی ہے۔ ہاں، ان کا ایک عمل یہ بھی ہے، لیکن انہیں 3 دن تک مسلسل دینے کا ایک نقصان بھی ہے۔ دماغ کی رگوں میں خون کی روانی بہت سست بھی ہو سکتی ہے نا؟ اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، شکلا نے کہا۔ جی ڈاکٹر، تیسرے انجیکشن کے بعد اسے میں ایک اور انجیکشن بھی دوں گا۔ میں نے ایک اور انجیکشن کا نام بتایا۔ ڈاکٹر حیرت سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا، پورا دماغ تباہ ہو سکتا ہے۔ میں جانتا ہوں۔ ان دونوں ماں بیٹوں کو آپ کے پاس کتنا عرصہ ہو گیا؟ بہت سال۔ اور آپ انہیں کتنا عرصہ یہاں رکھیں گے؟ عمر بھر۔ فرض کریں اوما دیوی مر جاتی ہیں تو آپ جیراج کے ساتھ کیا کریں گے؟ میں اسے ہمیشہ ساتھ رکھوں گا۔ وہ بہت برا انسان رہ چکا ہے، لیکن برا انسان جب اچھا بنتا ہے تو اس سے اچھا اور کوئی نہیں ہوتا۔ یہ فیصلہ میں بہت پہلے کر چکا ہوں۔ ٹھیک، میں ایک تجربہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اس کی تفصیل بتانا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور پھر میں بہت دیر تک ڈاکٹر کو اپنے منصوبے کے بارے میں بتاتا رہا اور شکلا پتھرائے ہوئے انداز میں بیٹھا میری باتیں سنتا رہا۔ میرے خاموش ہونے کے بعد بھی وہ بہت دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا تھا۔ پھر وہ گہری گہری سانسیں لے کر بولا، ممکن تو ہے، حالانکہ یہ ایک جذباتی عمل ہے، لیکن تم نے اب تک جس جادوگری کا مظاہرہ کیا ہے اس کے تحت میں یہ ضرور کہوں گا کہ شاید ایسا ہو جائے، لیکن یہ صرف جادوگری ہوگی۔ اور شکلا نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے اس پر توجہ نہیں دی۔ مجھے ان اشاروں پر اعتماد تھا اور میں یہ ضرور کرنا چاہتا تھا۔ شکلا دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، کب سے آغاز کر رہے ہیں؟ آج سے کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے، میں آپ کو مطلوبہ انجیکشن منگوائے دیتا ہوں۔ 3 دن تک یہ عمل کرنا تھا۔ ان 3 دنوں میں نے کچھ سوچا نہ کیا، حالانکہ سادھنا میرے ذہن میں تھی اور میں اس پر بھی توجہ دینا چاہتا تھا، لیکن ابھی نہیں۔ منصوبہ میں نے بنایا تھا اور بڑے ڈرامائی انداز میں کام کرنا تھا۔ جیراج ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، جبکہ ہمیں اسی سے اصل کام لینا تھا۔ میں صبر و سکون سے اپنا کام کرتا رہا۔ 3 انجیکشن پورے ہو گئے۔ چوتھے دن باقی تیاریاں کی اور پھر پورا اسکرپٹ تیار ہو گیا۔ ڈاکٹر شکلا نے کچھ لوگوں کو ہدایت کی کہ اس کمرے کے آس پاس کسی کو نہ آنے دیا جائے۔ اگر کوئی غیر معمولی آواز سنائی دے تب بھی کوئی ادھر نہ دوڑے۔ آخر کام کا وقت آ گیا۔ میں اوما دیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے چوتھا خطرناک انجیکشن دیا جو ذہن کو شدید ہیجان کا شکار کر دیتا تھا۔ 2 منٹ انتظار کے بعد اچانک میں نے جیراج کی طرف رخ کر کے کہا، جیراج، ماتا جی ختم ہو گئیں۔ جیراج کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر وہ بری طرح چیخا، ماں ماں! یہ کہہ کر وہ اوما دیوی کی طرف لپکا اور اس کے جسم سے لپٹ گیا۔ ڈاکٹر شکلا نے ایک دم ہاتھ میں پکڑی ہوئی پچکاری سے جیراج کے چہرے پر ایک خاص سرخ رنگ پھینکا، ساتھ ہی ایک ہلکا سا پٹاخہ چلا دیا جس سے دھماکہ ہوا تھا۔ میری آنکھیں اوما دیوی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس تمام عمل کے 2 رخ تھے۔ اگر رد عمل نیگیٹو ہوا تو بزرگ عورت کے دماغ کی ساری رگیں پھٹ جائیں گی اور اس کی ناک، منہ اور کانوں سے خون بہنے لگے گا، اور اگر 2 منٹ تک ایسا نہیں ہوا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک لمحہ صدیاں بن کر گزر رہا تھا۔ 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ اوما دیوی نے آنکھیں کھول دی۔ اس وقت یہ آنکھیں شعور کی روشنی سے محروم تھیں، لیکن رفتہ رفتہ ان میں زندگی چمکنے لگی۔
پھر اس کی گردن کو ہلکی سی جنبش ہوئی اور میرے منہ سے گہری سانس نکل گئی۔ اس کے ساتھ ہی آواز ابھری تھی، اللہ تیرا شکر ہے۔ تبھی ایک دلدوز آواز ابھری، جے جے، ہے بھگوان، جے میرے بچے، میرے لال، مار دیا پاپیوں نے میرا جے، ہائے مار دیا میرے بچے کو، گولی لگی ہے نا تجھے، بچا لو بھگوان کے لیے، ہائے میرے جے کو بچا لو، کہا تھا نا میں نے تجھ سے جے، برے کام اچھے نہیں ہوتے۔ اوما دیوی کے سارے اعصاب جاگ گئے تھے۔ وہ جیراج کو بری طرح اپنے بازوؤں میں کھینچ رہی تھی، اسے چوم رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر شکلا کی طرف دیکھا اور اسی وقت ڈاکٹر شکلا رو پڑا۔ وہ بڑی مشکل سے اس جذباتی منظر کو برداشت کر رہا تھا۔ ارے ڈاکٹر صاحب، سنبھالیے خود کو پلیز۔ میں ڈاکٹر شکلا کے پاس پہنچ گیا۔ اور اب تم اب بھی یہی کہو گے کہ تم انسان ہو؟ دیوتا ہو تم کامران، تم انسان ہو ہی نہیں سکتے، شکلا نے کہا۔ آئیے باہر چلیں، اب سب ٹھیک ہے، دونوں ماں بیٹے اب باقی معاملات سے خود نمٹ لیں گے، آئیے۔ میں نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ بچوں کی طرح میرے ساتھ چل پڑا۔ میں اسے آفس میں لے آیا۔ پانی منگوا دو میرے لیے، میرے اعصاب تباہ ہو گئے ہیں۔ میں نے اس کے لیے پانی منگوایا۔ وہ بولا، اب میں تمہاری تکنیک سمجھا ہوں، یقین کرو پہلے میں کچھ بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ تم نے اسے 3 دن تک جو انجیکشن دیے وہ اس کے دماغ کے تناؤ کو ڈھیلا کرنے کے لیے دیے تھے۔ پھر تم نے اسے چوتھا انجیکشن اس کے ذہنی ہیجان کو شدید کرنے کے لیے دیا، اور جب اسے اس انجیکشن کے تحت شدید ہیجانی ہوش آیا تو تم نے دھماکہ کر کے اسے بیٹے کی طرف متوجہ کیا، اور جب اس نے بیٹے کو خون میں لت پت دیکھا تو اس ہیجان نے رخ بدل لیا۔ او مائی گاڈ، اتنی گہری سوچ، اتنا زبردست پلان، اور ایک بھی عمل غلط نہیں ہوا۔ او مائی گاڈ، اتنا گہرا تم نے کیسے سوچا؟ ڈاکٹر شکلا بہت دیر تک وحشت کا شکار رہا تھا۔ اس رات مجھ پر بھی شدید ذہنی دباؤ رہا تھا۔ سخت کوشش کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا۔ نماز سکون کا سمندر ہے۔ بہت سی سوچیں دامنِ گیر تھیں۔ طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہو گیا تھا۔ بہت سے احساسات دل میں تھے۔ مجھے تو بڑے سہارے حاصل ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں۔ بابا احمد علی، امام علی، اور پھر دیار غیر میں بابا پردہ پوش جیسی شخصیت۔ بے شک انہوں نے اپنا چہرہ ڈھک لیا ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے میرے اندر اتار دیا ہے وہ بہت تھا۔ اسی قیام کے دوران ایک دن میں شکلا کی کوٹھی کے لان پر گھاس پر نماز پڑھ رہا تھا کہ کسی نے مجھے دیکھ لیا۔ دوسرے ہی دن گھر کے ایک ملازم نے ایک خوبصورت جائے نماز میرے کمرے میں لا کر رکھی تو میں نے اسے چونک کر دیکھا۔ ارے یہ کون لایا؟ یہاں کہاں سے آئی؟ مالکن نے بازار سے منگوائی ہے مہاراج، آپ گھاس پر عبادت کر رہے تھے۔ میں یہ سن کر بہت متاثر ہوا تھا۔ اس وقت بھی بے شمار خیالات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے کہ مجھے ایک آہٹ سی محسوس ہوئی اور میری نظریں اس سمت گھوم گئیں۔ وہ ڈاکٹر شکلا تھا جو ایک جگہ بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھا اور میرے قریب آ گیا۔ بھگوان کی سوگند غلطی سے آواز ہو گئی، ورنہ میں نے جان بوجھ کر شیطان کا عمل نہیں کیا ہے۔ ارے آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں شکلا صاحب، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ مجھے بھی آج ایک پل نیند نہیں آئی، تم سے باتیں کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ باہر نکلا تو تم نظر آئے، ساری رات نماز پڑھتے رہتے تو میں یہیں بیٹھا انتظار کرتا رہتا۔ وہ بڑے عقیدت بھرے لہجے میں بولا، میں جتنا تمہارے بارے میں سوچتا ہوں حیران ہوتا جاتا ہوں۔ میں نے کتنی ہی بار کلینک میں فون کر کے ان دونوں کے بارے میں پوچھا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اوما دیوی نے خوب کھایا پیا ہے اور دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کے پیار میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب کیا کریں گے ان کے لیے؟ کلینک کے پچھلے حصے میں ایک بلڈنگ بنا رکھی ہے میں نے، اس میں سٹاف کے کچھ لوگ رہتے ہیں۔ ایک فلیٹ ان ماں بیٹوں کو دے دوں گا، جیراج کو کلینک میں کچھ ذمہ داریاں دے دوں گا، یہیں رہ کر زندگی گزاریں گے۔ اور آپ مجھے دیوتا کہتے ہیں؟ دیوتا تو آپ ہیں شکلا صاحب، میں نے متاثر لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد شکلا بولا، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ارے ضرور بتائیے۔ ہر شخص کے دل کے کچھ حصے زخمی ضرور ہوتے ہیں، میرے اندر بھی ایک زخم ہے جس کا میں علاج نہیں کر سکا۔ اگر میں کسی کام آ جاؤں تو مجھے دل خوشی ہوگی۔ ڈاکٹر شکلا کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ڈاکٹر تو میں بھی ہوں اور ایک طویل تجربہ رکھتا ہوں۔ میڈیکل لائف میں بہت سے تجربات بھی کیے ہیں، لیکن دواؤں کے ساتھ کسی مریض کی صحت یابی میں ایک نفسیاتی دھماکے نے میرے اعصاب جھنجھوڑ دیے ہیں۔ یہ ایک انوکھا طریقہ علاج ہے جس کے بارے میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ وہ خاموش ہوا۔ میں سوالیہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ بولا، میری بیٹی سادھنا ہے، تم اس سے ملے ہو گے؟ جی، میں نے کہا، بے حد ذہین، میری بیٹیوں میں سب سے خوبصورت ہے، لیکن اچانک اسے کچھ ہو گیا، وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ ایسا بالکل اچانک ہوا۔ میں نے اپنی زندگی کا پورا تجربہ اس پر صرف کر دیا ہے، ہر طرح سے اسے چیک کیا، لیکن میں نہیں سمجھ پایا کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ اب وہ بالکل غیر معتدل ہے،
اس کا علم اس کے ساتھ ہے لیکن ذہن اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ تم نے اوما دیوی کو جس طرح سے ٹریٹ کیا ہے اس نے نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک چراغ روشن کر دیا ہے۔ ممکن ہے تمہاری ذہانت میرے دل کا یہ گھاؤ بھر دے، ممکن ہے تم اس کے علاج کا کوئی طریقہ نکال لو، ممکن ہے تم اس کی بیماری سمجھ لو۔ گھر کے لوگ کہتے ہیں کہ اس پر جادو ہو گیا ہے، کسی پریت کا سایہ ہو گیا ہے۔ میں نہیں مانتا، لیکن بھگوان جانتا ہے۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے پوچھا۔ میری بچی کا علاج کر دو، اس کا میں کوئی صلہ نہیں دے سکوں گا۔ میں پوری کوشش کروں گا، میں نے خلوص سے کہا۔ تنہائی میں نے سادھنا کے بارے میں سوچا، 2 بار اسے دیکھا تھا لیکن اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، بس سرسری طور پر اس پر نگاہ ڈالی تھی۔ لیکن ڈاکٹر شکلا کی درخواست میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ اب سادھنا پر سنجیدگی سے غور کرنا تھا اور ایک لائحہ عمل بنانا تھا۔ چنانچہ دوسرے دن میں نے خاص طور سے راج کنول کو بلا لیا۔ ارے کیا واقعی آپ نے مجھے بلایا ہے؟ وہ آتے ہی بولی۔ ہاں، اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، خود آپ کے پاس آنے کی ہمت نہیں کر پایا تھا۔ کیوں؟ آپ میرے لیے احترام کا درجہ رکھتی ہیں؟ کیوں؟ شکل سے بوڑھی لگتی ہوں، کمال ہے، اتنے خوبصورت ہو کر ایسی بدصورت باتیں کرتے ہو۔ چلو مرضی ہے، میں تو آپ کو فتح پور سیکری لے جانے کا پروگرام بنا رہی ہوں، جہاں اکبر اور جودھا بھائی کے پیار کی داستانیں بکھری ہوئی ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ بتا دیجئے۔ کیونکہ اکبر مسلمان تھا اور جودھا بھائی ہندو، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ چلیں چھوڑیں، بتائیے مجھے کیوں طلب کیا گیا ہے؟ سادھنا کے بارے میں کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ دھت تیرے کی، میں سمجھی آپ مجھ سے میرے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے، وہ شرارت سے بولی۔ وہ بعد میں جان لوں گا۔ وعدہ؟ اس نے شرارت بھری مسکراہٹ سے کہا۔ جی وعدہ، میں نے بھی مسکرا کر کہا۔ چلیے پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سادھنا نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے؟ BA کیا ہے۔ ڈاکٹر شکلا نے آپ بہنوں میں سے کسی کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، ہم اس قابل ہی نہ تھے۔ سادھنا کس مزاج کی تھی؟ میرا مطلب ہے اس کیفیت سے پہلے۔ نارمل، عام لڑکیوں جیسی؟ رومانٹک؟ 100%؟ کوئی انہیں پسند تھا؟ ان معنوں میں نہیں، یعنی کسی سے اس کا افیئر نہیں تھا؟ وثوق سے کہتی ہیں۔ ہاں، ہم برابر کی بہنیں اور سگی بہنوں سے اچھا دوست اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ البتہ اسے ہر صاحب فن سے بہت دلچسپی تھی۔ اکثر لوگ اس بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے تھے۔ بہت سے نوجوان لڑکوں نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی لیکن ان کی غلط فہمی جلد رفع ہو جاتی تھی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں مس راج کنول کہ کسی طرح کی ناکامی نے تو ان کی یہ کیفیت نہیں کر دی۔ نہیں، کوئی ایسی شخصیت جس سے وہ آخری بار ملی ہوں اور اس کے بعد ان کی یہ کیفیت ہوئی ہو؟ میرے علم میں نہیں۔ اس کی ایکٹیویٹیز ہم لوگوں سے الگ بھی ہوتی تھیں۔ ایک بات بتائیں؟ راج کنول بولی۔ جی، آپ اس کے بارے میں ایسی تفتیش کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس کی بیماری کی وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کا علاج کر سکوں۔ کیا آپ پاپا سے بڑے ڈاکٹر ہیں جنہیں ساری دنیا مانتی ہے؟ آپ کریں گے اس کا علاج؟ آپ کے خیال میں پاپا نے اس کے لیے آخری حد تک کوشش نہیں کی ہوگی؟ راج کنول نے خاصا ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اسے میری بات ناگوار لگی تھی۔ بیٹی تھی، باپ کو سب سے بڑا سمجھنے والی، اس پر ایمان رکھنے والی، مجھے اس کی بات بالکل بری نہیں لگی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہی میں نے ڈاکٹر شکلا سے کہا تھا۔ کیا؟ کہ وہ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، میں ان کے سامنے کچھ نہیں ہوں، مگر ان کا حکم ہے کہ میں سادھنا کا علاج کروں۔ پاپا نے کہا ہے آپ سے؟ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ جی، ہو سکتا ہے انہیں بھی آپ پر شبہ ہو گیا ہو۔ کیسا شبہ؟ جو ہم سب کو ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم لوگوں کی اتنی عمر ہو گئی، ہم نے پاپا کو کبھی کسی سے اتنا متاثر نہیں دیکھا۔ یہ آپ کی جادوگری ہے کہ آپ نے انہیں شیشے میں اتار لیا ہے۔ پاپا نے سوچا ہوگا کہ ممکن ہے آپ ایسی ہی جادوگری سادھنا پر بھی دکھا دیں۔ اوہ شاید۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے کچھ دیر کے بعد کہا، بے حد شکریہ راج کنول۔ اوکے، جاؤں؟ وہ کھڑی ہو گئی اور پھر مزید کچھ کہے بغیر چلی گئی۔ سادھنا کے بارے میں مجھے اتنی ہی معلومات درکار تھی۔ گھر کے لوگ اس کے بارے میں یہی سوچتے تھے کہ اسے کوئی بیماری نہیں ہے، وہ کسی جادو یا سائے کے زیر اثر ہے۔ دوسرے دن صبح کے ناشتے کے بعد مسز شکلا میرے کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، راج کنول نے آپ سے جو بدتمیزی کی ہے اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں۔ بس کیا کہوں، ایک درخواست کروں گی بیٹے، آپ میرے بچوں کی طرح ہیں، اگر ممکن ہو تو شکلا صاحب سے راج کنول کی بدتمیزی کا تذکرہ نہ کریں، ورنہ گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ کبھی نہیں کروں گا اور نہ کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ بیٹیاں اپنے باپ پر ناز کرتی ہیں اور کسی اور کو وہ ان سے بڑھ کر دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ ویسے آپ کو ان کی گفتگو کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ دوسری بہنوں کو اپنے اور تمہارے درمیان ہونے والی باتیں بتا رہی تھی۔ شکر ہے شکلا صاحب نے نہیں سنا، ورنہ بات بہت بگڑ جاتی۔
ایک بات پوچھوں، برا تو نہیں مانو گے؟ آپ میری ماں جیسی ہیں، ماؤں کی بات کا برا نہیں مانا جاتا۔ میں نے کہا اور میری آواز بھر آ گئی۔ تمہارا پریوار تو ہوگا؟ جی ہے۔ تم ان سے روٹ کر نکل آئے ہو؟ نہیں، بس کچھ ذمہ داریاں پوری کرنے نکلا ہوں۔ شکلا جی کہتے ہیں کہ تم دیوتا سمان ہو، تمہارے پاس کوئی بڑی شکتی ہے۔ یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ تم سے کہوں کہ میری سادھنا کو ٹھیک کر دو۔ گھر کی سب سے اچھی بچی تھی وہ، سب کی ہمدرد، سب کے کام آنے والی۔ شکلا جی اور میں سب سے زیادہ اسے چاہتے تھے۔ ہم اس کی حالت سے بہت دکھی ہیں۔ مجھے اس کا پتہ ہے، آپ بھروسہ رکھیں، شکلا جی نے مجھے اس کے علاج کا حکم دیا ہے۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ بھگوان تمہارا بھلا کرے، تمہیں کامیاب کرے۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ رات کو تہجد کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے سادھنا کے بارے میں اپنی کامیابی کی دعا مانگی، پھر بابا صاحب کا تصور کر کے کہا کہ بابا صاحب، آپ نے جو علم مجھے دیا ہے وہ بہت بڑا ہے اور میں خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آج تک اسے استعمال نہیں کیا اور آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ میں سادھنا کو پڑھ کر اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں، کسی نام و نمود کے لیے نہیں، بس ایک انسان کی مدد اور ایک گھرانے کی خوشی کے لیے۔ کیا مجھے اس کی اجازت ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا، لیکن کچھ دیر کے بعد میرے دماغ نے ایک تعویل پیش کی۔ کوئی بھی علم اس لیے ملتا ہے کہ اسے انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسے اپنی ذات میں قید کر کے دنیا سے واپسی اس علم کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یہ میرے سوال کا جواب تھا۔ دل مطمئن ہو گیا۔ دوسرے دن میں نے ڈاکٹر شکلا سے کہا، شکلا صاحب، آپ نے سادھنا بہن کے لیے مجھے جو حکم دیا ہے، کیا اس کی توثیق کرتے ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ بولے، مجھے ان کے علاج کی اجازت ہے؟ 100% اجازت ہے۔ انہیں اسپتال منتقل کر دیں۔ اوہ اچھا، بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں یہی مناسب ہے، بلکہ بہت مناسب ہے۔ تم نے ٹھیک سوچا، میں کل ہی اسے کلینک منتقل کر دوں گا۔ پھر سادھنا کو کلینک کے ایک بے حد خوبصورت کمرے میں فروکش کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ شاردھا نامی لڑکی کو رکھا گیا تھا جو اس کی کزن اور نرم خو لڑکی تھی۔ پھر میں نے تنہا کمرے میں سادھنا کا معائنہ کیا۔ پہلے ہی مرحلے پر مجھے کامیابی حاصل ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، بیٹھ جاؤ۔ وہ جیسے ٹھٹک گئی، پھر خاموشی سے بیٹھ گئی، جس سے مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ پھر میں نے اسے ایک مخصوص لہجے میں دوسرے احکامات دیے جنہیں اس نے خاموشی سے سر انجام دیا۔ اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ ہپناٹزم کے ٹرانس میں ہے اور اس لہجے میں دیے گئے حکم کی تعمیل کرتی ہے۔ آخرکار میں نے اپنے عمل کا آغاز کر دیا۔ میں نے بابا صاحب کے عطا کیے ہوئے عمل کے مطابق اس کے ذہن کی کتاب کھول لی اور مجھ پر انکشافات ہونے لگے۔ سادھنا فنون سے دلچسپی رکھتی تھی اور کسی بھی ماہر فن سے تعارف کی شائق رہتی تھی۔ ایک اوپرا ہاؤس میں اس نے ایک نوجوان ہپناٹسٹ کو دیکھا اور اس سے متاثر ہو گئی۔ ہپناٹسٹ ہپناٹزم ضرور جانتا تھا لیکن اس کا ماہر نہیں تھا۔ اس نے سادھنا پر اپنا عمل کیا لیکن بعد میں اسے ٹھیک نہیں کر سکا۔ سادھنا کے دماغ کا ایک خلیہ شدید متاثر ہو گیا اور زیادہ وقت گزر جانے پر اس کی خون کی سپلائی منقطع ہو گئی۔ ہپناٹزم کرنے والا کسی دوسرے ملک سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ چلا گیا لیکن سادھنا کا ذہن معطل ہو گیا اور وہ ابھی تک اس کا شکار ہے۔ یہ تفصیل دنیا کی کوئی میڈیکل سائنس نہیں جان سکتی تھی۔ یہ روحانیت ہی کا کرشمہ تھا۔ میں نے ڈاکٹر شکلا کو اس کے بارے میں بتایا۔ سادھنا کا ایک آپریشن کرنا ہوگا۔ دماغ کا؟ ہاں۔ مجھے اس کی تفصیل بتاؤ گے؟ نہیں، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے۔ میں نے اس لیے پوچھا کہ ممبئی میں نیورو سرجن وکٹر دانیال ہوتے ہیں، تم نے ان کا نام ضرور سنا ہوگا۔ بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں۔ دنیا کے پیچیدہ ترین آپریشن انہوں نے کیے ہیں۔ میرے دوست ہیں، اگر ان کی ضرورت ہو تو۔ نہیں، یہ آپریشن میں کروں گا۔ اوکے، ڈاکٹر شکلا نے کسی قدر ہچکچاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میری فرمائش پر ڈاکٹر شکلا نے تیاریاں شروع کر دی۔ آپریشن کا وقت مقرر ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، آپ میرے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر؟ جی؟ آپریشن میں؟ وہ گھگیائے ہوئے سے لہجے میں بولے۔ جی، میں نے کہا۔ شکلا کے چہرے پر ہیجان کے آثار پیدا ہو گئے۔ پھر اس نے کہا، مجھے اس امتحان میں نہ ڈالو کامران۔ آپ ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر کو بڑے بڑے امتحانات سے گزرنا ہوتا ہے۔ بڑی مشکل سے شکلا صاحب تیار ہوئے تھے، لیکن آپریشن تھیٹر میں بھی ان کا چہرہ دہشت سے سفید ہو رہا تھا۔ 2 ڈاکٹر اور 2 نرسیں بھی ساتھ تھیں۔ میں نے آپریشن شروع کر دیا۔ شکلا پتھرا گیا۔ وہ بس ٹکڑ ٹکڑ دیکھے جا رہا تھا اور میرے ہاتھ کام کر رہے تھے۔ پورے 1.25 گھنٹے میں میرا کام مکمل ہو گیا۔ دوسرے ڈاکٹر اور نرسیں عقیدت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ آخری عمل کے بعد میں نے مسکرا کر شکلا کو دیکھا اور کہا، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا سر۔ کیا؟ آپریشن کامیاب رہا ہے؟ ہاں یہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، میں نے جواب دیا۔
4 دن کے اندر سادھنا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ مکمل ہوش کی باتیں کر رہی تھی، لیکن مجھے اب یہاں کوفت ہو رہی تھی۔ ان لوگوں کا رویہ بالکل بدل گیا تھا۔ اب وہ مجھے بالکل غیر انسانی شخصیت سمجھ رہے تھے۔ میرے سامنے مؤدب رہتے تھے۔ خود راج کنول جو بہت تیز ترار تھی مجھ سے دور دور رہنے لگی تھی۔ ویسے بھی مجھے یہاں سے جانا تھا، شکلا نے میرا ٹھیکہ نہیں لے رکھا تھا۔ میں نے ایک دن کہا، میرے لیے کوئی اور حکم ڈاکٹر صاحب؟ اور کیا کیا کرو گے میرے لیے؟ اب مجھے اپنے دیوتا کی پوجا کرنے دو۔ میں اب جانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا۔ شکلا چونک پڑا۔ کہاں؟ کہیں بھی جانا تو ہے؟ ہاں جانا تو ہے۔ تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر کامران، وہ جو میں نے آج تک نہیں پوچھا۔ ابھی نہ پوچھیں ڈاکٹر شکلا، کچھ باتیں راز رہیں تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں دیوتا جانا ہے، جو تم کہو گے وہ مانوں گا۔ بس میں نہیں چاہتا کہ تم یہاں سے جاؤ۔ مجھے کبھی اپنے بارے میں مت بتانا، دوبارہ پوچھوں گا بھی نہیں، کوئی پیشکش نہیں کروں گا۔ بس تم میرے بیٹے ہو اور ڈاکٹر شکلا کے آنسو نکل آئے۔ میں خاموش ہو گیا، خود بھی الجھن میں تھا۔ آگے کے لیے کوئی بات ذہن میں نہیں تھی۔ اس طرح کسی کے گھر میں جم جانا بھی غیر اخلاقی حرکت تھی۔ حالات کچھ بھی ہو، یہاں کافی وقت گزر چکا تھا۔ کچھ دن اور خاموشی سے گزر گئے۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ شکلا نے کہا تھا کہ 2 مریضوں کو مجھے خاص طور سے دکھانا ہے۔ ان میں سے ایک تو اوما دیوی تھی جو اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گئی تھی۔ دوسرے مریض کے بارے میں ڈاکٹر نے دوبارہ بات نہیں کی تھی۔ میں نے اس بارے میں ڈاکٹر شکلا سے بات کی اور اسے یاد دلا دیا۔ ہاں، ایشور چند جی آگرے کے بہت بڑے صنعت کار ہیں، بڑے دولت مند لوگ ہیں۔ میں واقعی ان کے مرض کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ کافی دن وہ میرے پاس رہے۔ پھر ایک دن ان کے گھر والے انہیں ڈسچارج کروا کر لے گئے۔ اوہ، کیا تکلیف تھی انہیں؟ میں نہیں سمجھ سکا، دورے پڑتے تھے، پتہ نہیں کیا تھا۔ بعد میں آپ نے نہیں پوچھا کہ اب کیسے ہیں؟ نہیں، مجھے ان کا اس طرح لے جانا اچھا نہیں لگا تھا۔ اب انہیں دیکھنا پسند کریں گے؟ اگر تم چاہو۔ اور کوئی الجھا ہوا کیس نہیں ہے، دیکھیں کیا کیفیت ہے ان کی، ممکن ہے کچھ سمجھ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر شکلا نے کہا اور ہم نے وقت طے کر لیا۔ ویسے میں سوچ رہا تھا کہ یہ بات اب الجھن کا باعث بن رہی ہے۔ ڈاکٹر شکلا کسی بھی قیمت پر مجھے یہاں سے جانے نہیں دے گا، جبکہ یہ کسی طور ممکن نہیں ہے کہ میں اور وقت یہاں گزاروں۔ کچھ دن اور رہ لوں، اس کے بعد خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ کہاں جاؤں گا یہ سوچنا بیکار تھا، وقت جہاں بھی لے جائے دیکھا جائے گا۔ اتفاق سے اسی دن راج کنول میرے پاس آ گئی۔ اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ گھر کے سارے لوگ مجھ سے ناراض ہیں، وہ بولی۔ کیوں؟ اس دن جو میں نے آپ سے بدتمیزی کی تھی۔ میں نے تو کسی سے کچھ نہیں کہا، میں نے ہی کہہ دیا تھا۔ آپ جیسا کہیں، میں ان سے بات کروں؟ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یوں کریں اپنی ناراضگی مجھ سے ختم کر دیں، سب کے سامنے ہنس بول کر باتیں کریں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا اور پھر ہم ایک پکنک بنائیں گے۔ وہ بات کی بات ہے۔ سادھنا آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک، پتا جی آپ کو جادوگر کہتے ہیں، وہ بھی میں نے مان لیا۔ ایک کام کر سکتے ہیں آپ؟ بتائیے کیا؟ مجھے بھی جادو سکھا دیں، اس نے کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسی رات میں نے ایشور چندر جی کے بارے میں شکلا سے مزید معلومات حاصل کی۔ بڑا معزز خاندان تھا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، جن میں ایک آگرے کا پولیس کمشنر تھا، دوسرا بزنس کرتا تھا، تیسرا تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ڈاکٹر شکلا نے ان لوگوں کو پہلے سے بتانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ آخرکار ہم چل پڑے۔ ایشور چندر کی کوٹھی بھی بے حد شاندار تھی۔ بڑے سے گیٹ سے گزر کر کار اندر داخل ہو گئی اور پورٹ میں جا رکی۔ ایک ملازم نے ڈائننگ روم کھول دیا۔ ڈاکٹر شکلا کو سب پہچانتے تھے۔ ڈاکٹر شکلا نے ایشور چندر کے بارے میں ملازم سے پوچھا، اب ایشور جی کیسے ہیں؟ پتہ نہیں صاحب جی، مالک کا علاج لندن میں ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ کہاں ہیں؟ ہفتہ ہو گیا، ہریش چندر جی انہیں لندن لے گئے ہیں۔ اوہو، ان کی دھرم پتنی جی ہیں یا ساتھ گئی ہیں؟ نہیں، وہ ہیں، ہریش چندر جی بھی ہیں۔ آپ بیٹھیے، میں سب کو خبر کرتا ہوں، نوکر نے کہا اور ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اندر چلا گیا۔ سوری کامران، مجھے فون کر لینا چاہیے تھا۔ خیر، 10 منٹ میں ہم یہاں سے اٹھ جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، میں نے کہا اور سرسری نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اچانک میری نگاہ ایک طرف اٹھ گئی اور میرے ذہن میں زبردست چھناکا ہوا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ دیوار میں ایک فریم لگا ہوا تھا جس میں ڈاکٹر نیمو کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ وہی ڈاکٹر نیمو جو میڈیکل کانفرنس میں شریک تھی اور رات کو میرے ہوٹل کے کمرے میں گھس آئی تھی اور صبح کو مردہ پائی گئی تھی، جس کے قتل کے الزام میں مجھے گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں سزائے موت سنا دی گئی تھی۔ یہ کارنامہ بھوریا چرن کا تھا۔ پھر اس نے کسی پورنی کو نیمو کا ہم شکل بنا کر میرے پاس بھیجا تھا۔
یہاں اس کی تصویر دیکھ کر مجھے گزرے واقعات یاد آ گئے۔ ابھی میں کچھ سوچ بھی نہیں پایا تھا کہ ایک قد آور جوان باریک ململ کے دھوتی کرتے میں ملبوس اندر داخل ہوا اور مسکراتا ہوا ڈاکٹر شکلا کی طرف بڑھا۔ پرنام چاچا جی، اپنے آنے کی خبر تو کر دی ہوتی، ہمارے بھاگ کے آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر میری طرف توجہ دی اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر ایک دم ٹھٹک گیا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ شکلا ان کیفیات سے بے خبر تھا۔ اس نے کہا، تم لوگ ایشور چندر جی کو کلینک سے لے آئے، اس کے بعد بتایا تک نہیں کہ ان کا کیا حال ہے، بس ان کی خبر لینے آ گیا تھا۔ نوجوان ان کی باتوں سے بے خبر مجھے ٹکر ٹکر گھورے جا رہا تھا۔ پھر اس کی آواز ابھری، یہ کون ہے چاچا جی؟ یہ ڈاکٹر کامران مسعود ہیں، بس یوں سمجھو بھگوان سمان ہیں، بالی سی عمر ہے، مگر بھگوان نے وہ وردان دیا ہے کہ بس میں نے ایسا جوان۔ میں ابھی آیا چاچا جی، اس نے کہا اور جھپاک سے باہر نکل گیا۔ باہر میں نے کچھ آوازیں سنی جن کے بول سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ ادھر شکلا جی کہہ رہے تھے، بڑا نامی گرامی پولیس کمشنر ہے سریش چندر، جرائم پیشہ لوگ اس کے نام سے کانپتے ہیں۔ میں دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ پھر تو ٹھیک ہے، بیچارے سریش چندر کا یہ حال۔ ایک خطرناک قاتل بنفس نفیس اس کے گھر حاضر ہو گیا تھا۔ وہ چند ہی منٹ بعد واپس آ گیا، لیکن اب اس کی کیفیت بدل گئی تھی۔ آنکھیں گہری سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے طنز بھرے لہجے میں کہا، دھنیہ واد کامران جی مہاراج، آپ نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، گیدڑ خود شہر کی طرف بھاگ پڑتا ہے، دیکھ لیں آپ خود بھیڑیوں کی بھیٹ میں آ گھسے۔ اسی وقت دروازے پر شور اٹھا اور بفرا ہوا نوجوان اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے ایک عمر رسیدہ عورت اور دو لڑکیاں بھی تھیں۔ عمر رسیدہ عورت چیخ کر کہہ رہی تھی، نریش ہوش میں آ، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ آپ ہٹ جائیے چاچا جی، پیچھے ہٹ جائیے، بھگوان کی سوگند میں اسے بھون کر رکھ دوں گا۔ میں نے موسی جی کی ارتھی پر کھڑے ہو کر سوگند کھائی تھی کہ اگر یہ مجھے مل گیا تو میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اس نے پستول سیدھا کیا اور پھر دھاڑا، ہٹ جائیے چاچا جی ورنہ میں آپ کو بھی گولی مار دوں گا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے پستول کو سیدھا کر کے کہا۔ تبھی سریش آگے بڑھا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ نوجوان کے منہ پر رسید کر دیا، پھر بڑی پھرتی سے پستول اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ تو ایک پولیس افسر کے سامنے قانون اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے نریش؟ یہ قانون کا مجرم ہے، اس نے میری موسی کو مارا ہے، اس نے میں اسے۔ وہ آگے بڑھا تو سریش نے اسے پکڑ لیا اور پھر بھرپور قوت سے اسے دیوار کی طرف دھکا دیا۔ وہ دروازے سے ٹکرایا تھا۔ اسے باہر لے جا ماتا جی ورنہ، سریش غصے سے بولا اور عمر رسیدہ عورت نوجوان لڑکی کو باہر دھکیلنے لگی۔ اب وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، بچا لو، اس سمے اسے بچا لو، مگر بھگوان کی سوگند آج نہیں تو کل میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ عورت اسے دروازے سے باہر لے گئی تھی۔ ایک بات میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ میں اس پورے کھیل کو ایک تماشائی کی حیثیت سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے خلاف ہو رہا ہے۔ دوسری طرف ڈاکٹر شکلا کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ سریش نے کہا، بہت خطرناک صورتحال ہو گئی ہے چاچا جی، آپ بہت بڑی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ ایک خطرناک مجرم کو پناہ دینے والا بھی مجرم ہوتا ہے۔ کون مجرم؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ شکلا بولا، یہ ڈاکٹر کامران۔ تعجب ہے، آپ موسی نیمو کے قتل کو بھول گئے؟ اسے پاکستان سے آئے ایک ڈاکٹر نے قتل کیا تھا۔ اس کی تصویریں بھی اخبارات میں چھپی تھیں، آپ نے نہیں دیکھی؟ اور اس کے بعد جب اسے موت کی سزا سنائی گئی تو یہ جیل کے سپاہیوں کو زخمی کر کے جیل سے فرار ہو گیا، جن میں سے کچھ سپاہی بعد میں مر گئے۔ یہ بہت بڑا خونی ہے۔ سریش نے مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، ڈاکٹر شکلا نے حیرانی سے کہا، یہ خونی؟ جی، یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ اور شکلا بری طرح الجھا نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے گردن جھٹکتے ہوئے کہا، نہیں، میں نہیں مان سکتا، بھگوان کی سوگند کبھی نہیں مان سکتا۔ یہ دیوتا سامان ہے، یہ لوگوں کو سکھ دینے کے لیے آکاش سے اترا ہے۔ تم سے بھول ہوئی ہے، دھوکا ہوا ہے تمہیں۔ آپ سے جو میں کہہ رہا ہوں ویسا کریں چاچا جی ورنہ مشکل میں پھنس جائیں گے۔ آپ بیان دیں گے کہ اتفاق سے یہ آپ کو آگرے میں نظر آیا، آپ نے اسے پہچان لیا اور پھر آپ چالاکی سے اسے اپنے ساتھ لے آئے اور مجھے انفارم کر دیا۔ یہی کہیں گے چاچا جی ورنہ شاید آپ کو میں نہ بچا سکوں۔ اسکول کا لونڈا سمجھتے ہو مجھے؟ تم پولیس کمشنر ہو تو میں بھی ہندوستان کا مانا ہوا ڈاکٹر ہوں، کھلبلی مچا دوں گا پورے ہندوستان میں۔ یقیناً کوئی بڑی بھول ہوئی ہے تم لوگوں سے۔ بھگوان کے لیے سریش، اس دیوتا کی سہایتا کرو، یہ ایسا نہیں ہے۔ جو گھناؤنا الزام اس پر لگا ہے وہ جھوٹ ہے، کچھ اور ہوا ہے۔ تم بہت بڑے افسر ہو، تفتیش کرو، دیکھ لینا سب جھوٹ نکلے گا۔ آپ کو معلوم ہے چاچا جی، نریش موسی جی کی موت پر پاگل ہو گیا تھا۔ آپ کو بھگوان کا واسطہ جو میں نے کہا ہے وہی کریں
ورنہ آپ کو بچانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اچانک ڈاکٹر شکلا میری طرف مڑا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے بتاؤ گے ڈاکٹر کامران، کیا ڈاکٹر نیمو کو تم نے قتل کیا ہے؟ نہیں ڈاکٹر شکلا، میرے منہ سے جیسے کسی اور کی آواز نکلی۔ ٹھیک ہے سریش چندر، کیا تم اسے گرفتار کرو گے؟ ہاں، میں نے نفری طلب کر لی ہے۔ تو پھر مجھے بھی ساتھ ہی گرفتار کر لو، یہ میرے پاس بہت دن سے ہے۔ اس دیوتا نے اسپتال میں بہت سے لوگوں کو نیا جیون دیا ہے۔ میں ڈاکٹر شکلا اس کے لیے لڑوں گا، بڑے سے بڑا وکیل کروں گا، ثابت کروں گا کہ یہ بے گناہ ہے۔ برا کریں گے چاچا جی، یہ صرف حکومت کا معاملہ ہی نہیں ہے، ہمارے گھر کی بھی بات ہے۔ میں آج سے تم لوگوں سے تعلقات ختم کرتا ہوں، شکلا نے کہا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور پھر بہت سے وردی والے اندر گھس آئے اور انہوں نے میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی۔ تم چنتا مت کرنا کامران، میں تمہارے لیے لڑوں گا، میں نے بھی گھاس نہیں کھودی ہے۔ مجھے باہر لا کر پولیس وین میں بٹھایا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد سریش چندر پولیس آفیسر کی وردی میں باہر نکلا اور پرائیویٹ کار میں بیٹھ گیا۔ پولیس وین آگے چل پڑی اور سریش کی گاڑی پیچھے۔ اس طرح وہ لوگ مجھے پولیس ہیڈ کوارٹر لائے۔ یہاں لا کر میرے پیروں میں بیڑیاں بھی ڈال دی گئیں۔ وہ سب مجھ سے کافی خوفزدہ لگ رہے تھے۔ پھر مجھے لاک اپ میں ڈال دیا گیا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ سریش میرے پاس آ کر نرم لہجے میں بولا، آپ کے لیے چائے بھجواؤں ڈاکٹر کامران؟ بے حد شکریہ آفیسر، میں چائے نہیں پیوں گا، میں نے جواب دیا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد آپ سے ملتا ہوں، اس نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں لاک اپ کے ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گیا۔ کبھی کبھی میں غور کرنے لگتا تھا کہ ان تمام حالات کے بعد مجھ میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں اور اس طرح مجھ پر دلچسپ انکشافات ہوئے تھے۔ اس وقت بھی میں نے سکون سے اپنی کیفیت کا تجزیہ کیا۔ میرے اندر کسی اضطراب کا شائبہ تک نہیں تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، پھر چند سپاہی مجھے لاک اپ سے نکال کر ایک بڑے کمرے میں لائے جہاں ایک بڑی میز کے پیچھے سریش چندر بیٹھا تھا۔ کچھ اور لوگ بھی تھے جو مجھے حیرت اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ آپ لوگ باہر جائیں، سریش نے کھردرے لہجے میں کہا اور وہ سب برق رفتاری سے اٹھ گئے۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، آپ تشریف رکھیے ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ، میں بیٹھ گیا۔ شکلا جی ہمارے سگے رشتہ داروں سے بڑھ کر ہیں۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی سختی نہ کی جائے۔ آگرے میں آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو دہلی لے جاؤں گا۔ وہاں جو کچھ ہوگا اس کے لیے میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ جی، میں نے کہا۔ دوسری بات، ڈاکٹر نیمو ہماری سگی موسی تھی، بلکہ بہنوں جیسی تھی، کیونکہ پتا جی نے اس کی پرورش کی تھی اور اسے پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنایا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نریش آپ کے بارے میں جان کر بے قابو ہو گیا تھا۔ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے۔ آپ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں کیا وہ سچ ہیں؟ میں نے عدالت میں بھی یہی کہا تھا کہ میں نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ ایک پاکستانی باشندہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے خصوصی نفرت کا برتاؤ کیا گیا، ورنہ میڈیکل رپورٹ آج بھی یہ بتا سکتی ہے کہ میں ایک پاک باز نوجوان ہوں۔ گویا وہ الزام غلط تھا؟ ہاں، ایسا ہی ہے۔ اگر ممکن ہو سکے تو میری اس بات پر یقین کر لیں کہ ڈاکٹر نیمو آج بھی میرے لیے بہنوں کا درجہ رکھتی ہیں۔ میں نے ان کی پاکیزگی کو داغدار نہیں کیا۔ مجھے 100 بار سزائے موت دینے کے بعد بھی اگر میں کبھی آپ کو یاد آؤں تو آپ میری یہ الفاظ ضرور یاد کر لیجئے۔ میں کسی ماں اور بہن کے تقدس کو کبھی پامال نہیں کر سکتا، چاہے میری گردن اتار لی جائے۔ میرے ان الفاظ نے سریش چندر کو مضطرب کر دیا۔ وہ مجھے گھورتا رہا، شاید میرے چہرے پر سچائی تلاش کر رہا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، چاچا جی کے ساتھ کب سے ہو؟ تھوڑے دنوں سے۔ ان کے پاس کیسے پہنچے تھے؟ اس نے پوچھا تو میں نے اسے مختصر الفاظ میں بتا دیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، پاکستانی جاسوس تمہاری مدد کر رہے ہیں؟ نہیں۔ پھر تم جیل سے کیسے فرار ہوئے؟ نہیں بتا سکتا۔ گویا تم اپنے ساتھیوں کے نام نہیں بتانا چاہتے۔ ایسی ہی بات ہے۔ دہلی میں تم پر تشدد ہوگا، وہاں میں کسی کو نہیں روک سکوں گا، اور تم جانتے ہو تمہیں چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ صرف ایک کام۔ بولو۔ اپنے گھر والوں کو یہ یقین دلا دیں کہ میں نے نیمو کو قتل نہیں کیا اور اسے خلوص سے بہن کہا ہے، جو میرے لیے بہت مقدس نام ہے۔ سریش نے گردن جھکا لی، پھر وہ بڑبڑانے والے انداز میں بولا، ممکن ہے یہ کوئی سیاسی سازش ہو۔ او مائی گاڈ۔ اوکے مسٹر کامران، کل میں آپ کو دہلی لے جاؤں گا۔ اگر واقعی آپ نے میری موسی کو قتل نہیں کیا تو… لیکن میں بے بس ہوں، اپنے فرض سے غداری نہیں کر سکتا۔ میں ایک خاص سنتری لاک اپ پر تعینات کر دوں گا، اپنی کوئی بھی ضرورت ہو اسے بتا دیں۔ مجھے دوبارہ لاک اپ کر دیا گیا۔ ہاں، سریش نے میری بیڑیاں اتروا دی تھیں۔ رات کا کھانا بہتر اور صاف ستھرے انداز میں دیا گیا تھا۔ میرے ذہن پر ذرہ برابر بوجھ نہیں تھا۔ بابا صاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے آنے والے وقت کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ وقت کے فیصلے وقت ہی کرتا ہے اور ہم وقت کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کر سکتے۔
چنانچہ عشاء کی نماز پڑھ کر میں لیٹ گیا۔ البتہ کچھ دیر بعد سنتری نے لاک اپ کی سلاخیں بجا دی۔ یہ لیجئے صاحب۔ وہ کچھ لیے کھڑا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس پہنچا تو اس نے ایک جائے نماز سلاخوں سے اندر داخل کر دی۔ آپ اس پر نماز پڑھ لیا کریں۔ اوہ شکریہ۔ کیا نام ہے تمہارا؟ تلک رام۔ اس نے جواب دیا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میں اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر واپس مڑ گیا۔ دوسرے دن دوپہر 1 بجے مجھے کھانا کھا کر تیار ہونے کے لیے کہا گیا اور 2 بجے ایک ویگن مجھے لے کر چل پڑی۔ ویگن اسٹیشن تک گئی، یہاں سے مجھے ٹرین میں دہلی لایا گیا۔ دہلی اسٹیشن پر بڑا ہجوم میرے استقبال کے لیے موجود تھا۔ ان میں بے شمار اخباری نمائندے موجود تھے جو میری طرف لپکے، لیکن پولیس نے انہیں میرے پاس نہ آنے دیا۔ غالباً یہ انتظام سریش چندر نے کیا تھا۔ البتہ وہ دور سے میری تصویریں بنا رہے تھے۔ کسی جوشیلے نوجوان نے مجھ پر ایک جوتا بھی پھینکا تھا۔ مجھے ایک وین میں بٹھا کر کسی عمارت میں لے جایا گیا، پھر ایک بڑے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ پولیس کی بڑی نفری اس طرح تعینات کی گئی تھی جیسے کسی بڑے گروہ کو قابو میں کیا گیا ہو۔ میں اجنبی کی طرح اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا رہا، پھر رات ہو گئی۔ اس وقت رات کے کوئی 9 بجے ہوں گے کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور 3 آدمی اندر داخل ہوئے۔ یہ پولیس کی وردی میں نہیں تھے۔ آئیے، ان میں سے ایک نے کہا اور میں اٹھ گیا۔ انہوں نے چابی نکال کر میری ہتھ کڑی کھولی اور مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے سے باہر کا منظر عجیب تھا۔ پولیس کے جوان اس طرح کھڑے تھے جیسے کسی فوج کے حملہ آور ہونے کا انتظار ہو۔ مجھے باہر لانے والوں نے دروازہ باہر سے نکلنے سے پہلے ایک باریک سا رومال میرے چہرے پر ڈال دیا جس سے باہر سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ مجھے لانے والے پولیس کے جوانوں کے درمیان سے گزر کر عمارت میں گیٹ سے باہر آئے۔ یہاں ایک پرانی سی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے گاڑی میں بٹھایا گیا اور ان میں سے ایک نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ عجیب سے لوگ تھے، ان کا رویہ دوسروں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ میری طرف سے بالکل لاپرواہ تھے، جبکہ دوسری طرف میرے لیے اتنے زبردست انتظامات تھے۔ الغرض گاڑی کا سفر جاری رہا۔ کوئی 1.5 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک کھنڈر نما عمارت میں داخل ہو گئی جہاں کچھ کمروں میں مدھم روشنی ٹمٹما رہی تھی۔ وہ تینوں گاڑی سے نیچے اتر گئے، پھر ان میں سے ایک نے نرم اور پرادب لہجے میں کہا، آئیے کامران صاحب۔ میں حیران ان کے ساتھ بڑھ گیا۔ عمارت بے حد پرانی اور پراسرار تھی، نہ جانے دہلی کے کون سے علاقے میں تھی۔ جگہ جگہ ٹوٹی دیواریں تھیں، اینٹوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ پھر چند سیڑھیاں عبور کر کے ہمیں غلام گردش میں داخل ہوئے۔ یہاں بھی روشنی تھی اور راہداری بالکل شفاف نظر آ رہی تھی۔ راہداری کے اختتام پر ایک بڑا چوبی دروازہ تھا۔ ان میں سے ایک نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اندر خوب روشنی تھی، گلاب کے پھولوں کی تیز خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی اور ایک بڑے ہال میں بے شمار امامہ پوش دوزانو بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا دل شدت سے دھڑکا۔ معاً اب مجھ پر اس پورے عمل کا انکشاف ہوا۔ مجھے میرے محافظوں نے وہاں سے نکالا تھا اور وہ سب پولیس والے اندھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے مجھے باہر نکلتے دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر لاتعداد سلام کی آوازیں ابھری۔ میں نے سلام کا جواب احترام سے دیا۔ ماشاء اللہ، آپ اپنا کام بحسن و خوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا تعین اور تقرر کرنے والے آپ پر نازاں ہیں۔ شکریہ۔ روحانی مجلس عمل نے آپ کو جو تمغہ حسن کارکردگی عطا کیا تھا، آپ نے خود کو اس کا اہل ثابت کیا ہے۔ آپ کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ باطل قوتیں کبھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ نیز یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام ہر مظلوم اور حاجت مند کی حاجت روائی کا حامی ہے۔ اس کے لیے دین دھرم کی کوئی تخصیص نہیں۔ مذہب انسان کو امداد کے لیے نہیں روکتا۔ طلب بے بسی کی علامت ہے اور خالق کائنات نے جو کچھ جس شکل میں تخلیق کیا ہے، کیا ہے، کیسا ہے، اس کا محاسب وہی ہے، ہم نہیں۔ چنانچہ کوئی مجبور تم سے مدد طلب کرے اور تم اس کی طلب کو پورا کرنے کے اہل ہو تو گریز نہ کرو۔ جواب دو، سمجھا تم نے؟ جی، میں نے سمجھ لیا، میں نے صدقے دل سے کہا۔ اپنے نفس کو سرکشی نہ کرنے دو، اس کی طلب تمہیں حق سے دور کرتی ہے کیونکہ خواہشیں شیطان کو تقویت دیتی ہیں۔ سمجھا تم نے؟ جی، میرے منہ سے نکلا۔ کچھ وقت یہاں آرام کرو، اس کے بعد تمہیں چندوسی جانا ہے، وہاں کسی کو تمہاری ضرورت ہے۔ ان الفاظ کے خاتمے کے ساتھ ہی امامہ پوش اپنی جگہوں سے اٹھنے لگے۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ سب دراز قامت اور لمبے لمبے جبوں میں ملبوس تھے، لیکن ان میں سے کسی کا چہرہ نمایاں نہیں تھا۔ البتہ کسی نے دروازے کی طرف رخ نہیں کیا تھا۔ وہ سب دروازوں میں غروب ہو گئے تھے۔ میں تنہا اس ہال نما جگہ پر کھڑا رہ گیا، لیکن کوئی تردد، کوئی الجھن ذہن میں نہیں تھی۔ میں آسانی سے ان خوفناک لمحات سے نکل آیا تھا اور جس مجلس عمل نے میرا استقبال کیا تھا، اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ جگہ جہاں میں موجود تھا کہاں ہے، کیسی ہے، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ جو ہوگا وہ کرنے والے موجود ہیں۔
ابھی اتنا ہی سوچا تھا کہ دروازے پر آہٹ ہوئی اور کوئی اندر داخل ہوا، لیکن اسے دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ یہ اشرف تھا، بابا پردہ پوش کا وہ ملازم جو ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ اندر آ کر اس نے مجھے سلام کیا۔ اشرف تم یہاں؟ میں نے اس کے سلام کا جواب دے کر پوچھا۔ ہاں، تھوڑی دیر پہلے آیا ہوں، اس نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کہیں اور نوکری کرتا ہوں۔ نوکری؟ جی، بابا صاحب نے ہی حکم دیا تھا کہ حکیم امتیاز احمد کے ہاں نوکری کروں، تب سے وہیں ہوں۔ پھر اس وقت یہاں کیسے آ گئے؟ بابا صاحب نے حکم دیا تھا، کہا تھا کہ آپ جب تک یہاں ہیں آپ کی خدمت کروں۔ بابا صاحب نے؟ میں نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ ہاں، اہل ایمان تو بس دنیا سے پردہ کرتے ہیں، ان کے فیض میں کہاں کمی ہوتی ہے؟ اشرف نے کہا۔ مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ کتنا بڑا اعزاز حاصل ہوا ہے مجھے، کوئی حد نہیں تھی اس کی۔ آئیے، آپ کو کچھ وقت یہاں قیام کرنا ہے، میں نے بندوبست کر دیا ہے۔ بندوبست بھی کر دیا؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تھوڑی دیر پہلے آئے ہو۔ ہاں، افلاک میرے ساتھ تھا، اس کی مدد سے یہ سب کیا ہے، اشرف نے بتایا۔ اوہ، میں نے گردن ہلائی۔ افلاک کی مدد سے واقعی سب کچھ کیا جا سکتا تھا۔ اشرف مجھے ساتھ لے کر چل پڑا۔ جس کمرے میں وہ مجھے لے کر آیا تھا وہ اس بوسیدہ عمارت کا کمرہ لگتا ہی نہیں تھا، ایک دم صاف ستھرا، فرنیچر سے آراستہ، ملکہ غسل خانے کے ساتھ۔ اشرف نے کہا، الماری میں آپ کے کپڑے موجود ہیں، ایک جوڑا میں نے غسل خانے میں لٹکا دیا ہے، آپ غسل کر لیں، میں کھانا لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں چند منٹ گم سم بیٹھا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ کافی وقت افراتفری میں گزرا تھا۔ غسل نے تازہ دم کر دیا، شب خوابی کے نرم لباس نے طبیعت کو فرحت بخشی تھی۔ باہر آیا تو منظر ہی الگ تھا۔ اشرف نے دسترخوان بچھا دیا تھا، اس پر کھانا لگا ہوا تھا جس سے بڑی اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں دسترخوان پر آ بیٹھا۔ میں نے اشرف کو بھی کھانے کے لیے کہا تو اس نے شکریہ ادا کر کے بتایا کہ وہ کھانا کھا چکا ہے۔ آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ کھانا کھا کر آرام سے سو جائیں کیونکہ تھکے ہوئے ہیں، جاگیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے۔ میں نے اس ہدایت پر عمل کیا۔ دوسری صبح آنکھ کھلی تھی، سورج چڑھ چکا تھا، نماز بھی قضا ہو چکی تھی، کہیں سے کوئی آہٹ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ضروریات سے فراغت کر کے باہر آیا تو حسب توقع ناشتہ لگا ہوا تھا، چائے کی دل نشیں خوشبو چائے دانی سے اٹھ رہی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہوا تو اشرف آ گیا۔ تم نوکری پر نہیں گئے اشرف؟ جب تک آپ یہاں ہیں مجھے یہیں رہنا ہے۔ حکیم صاحب سے کیا کہہ کر آئے ہو؟ چھٹی لے لی ہے۔ مجھے کب تک یہاں رہنا ہے؟ کل 10 بجے آپ روانہ ہوں گے۔ چندوسی یہاں سے کتنی دور ہے؟ دلی سے 2.5 گھنٹے کا سفر ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ اشرف سے دن میں کئی بار ملاقات ہوئی، نہ جانے کب سے بابا صاحب کی خدمت میں تھا، خود بھی ایک پراسرار سی شخصیت بن چکا تھا، کبھی کبھی بڑی عالمانہ باتیں کرنے لگتا تھا۔ افلاک کہاں ہے اشرف؟ میں نے پوچھا۔ یہ کسی کو نہیں معلوم، جب اسے حکم ملتا ہے حاضر ہو جاتا ہے۔ بابا صاحب چاہتے تو تمہاری جگہ اسے دے سکتے تھے، یہ وہی بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ آتش زیادہ ہے اور ہم مٹی کی تخلیق، اللہ نے مٹی کی تخلیق کو اشرف کا درجہ دیا ہے۔ مجھے چندوسی جانے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہاں، چندوسی اسٹیشن اتر کر آپ کو تانکے میں بیٹھ کر حصے پور جانا ہوگا، یہ ایک قصبہ ہے۔ کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ وہاں کسی میری ضرورت ہے؟ نہیں، میں نہیں جانتا، اس نے کہا۔ مجھے ایک دم احساس ہو گیا کہ میں غلط بات کر رہا ہوں۔ ان تمام سوالات کے جوابات میں خود بھی حاصل کر سکتا تھا، لیکن مجھے وقت سے پہلے کچھ معلوم کرنے کی ممانعت تھی۔ بابا صاحب کوئی ذمہ داری کسی کو دے دیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ ایسے کام وہ اسی کو دیتے ہیں جسے اس کا اہل سمجھتے ہیں۔ آپ یقیناً بہت اہم انسان ہیں۔ دن میں کئی بار اشرف سے ملاقاتیں ہوئیں۔ دوسرے دن اس نے ناشتے کے ساتھ کئی اخبار سامنے لا کر رکھ دیے۔ ان میں میری تصویروں کے ساتھ بڑی سنسنی خیز سرخیاں جمائی گئی تھیں۔ کسی میں مجھے بہت بڑا دہشت گرد ثابت کیا گیا تھا، کسی میں کہا گیا تھا کہ کوئی بہت بڑا گروہ میرے ساتھ کام کر رہا ہے جس کی سرگرمیاں بہت پراسرار ہیں۔ ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جن کے سپرد میری نگرانی کی ذمہ داری تھی۔ ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اتنی زبردست سیکیورٹی کے باوجود میں کیسے نکل گیا۔ میں نے یہ سب پڑھا، لیکن قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے ذہن میں کوئی تردد نہ پیدا ہوا، جبکہ ہر اخبار میں میری تصویریں تھیں۔ 9:15 بجے اشرف نے کہا، تیار ہو جائیں، موٹر آ رہی ہے۔ مجھے کیا ساتھ لے جانا ہے؟ میں نے سوٹ کیس تیار کر دیا ہے، سفر میں پہننے والے کپڑے غسل خانے میں لٹکا دیے ہیں، جا کر بدل لے۔ کچھ دیر میں تیار ہو کر میں باہر آ گیا۔ ٹوٹی حویلی کے بیرونی حصے میں ایک پرانے طرز کی کار کھڑی ہوئی تھی جس میں اشرف نے میرا سامان رکھا اور پھر مجھے خدا حافظ کہا۔ کار چل پڑی۔ ڈرائیور وہی تھا جو کئی بار سامنے آ چکا تھا۔ بالکل خاموشی سے وہ کار چلاتا رہا۔ طویل سفر کے بعد کار ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی۔ ڈرائیور نے خود ہی میرا سوٹ کیس سنبھال کر کہا، آئیے۔ میں نے پہلی بار اس کی آواز سنی تھی۔
میری آسانی کے لیے بہت کچھ کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس نے مجھے ریل کے ایک ڈبے میں بٹھا کر کہا، یہ چندوسی کا ٹکٹ ہے، تانگے والا آپ کو خود پہچان لے گا۔ پھر وہ کچھ اور کہے بغیر نیچے اتر گیا۔ میں کھڑکی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اچانک میں نے ایک بات محسوس کی۔ ریلوے اسٹیشن پر پولیس غیر معمولی سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ بے شمار پولیس والے وہاں موجود تھے۔ ان میں بڑے رینک کے افسران بھی تھے جو کافی مستعد نظر آ رہے تھے۔ فوری طور پر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ لوگ میری تلاش میں سرگرداں ہیں۔ کچھ ہی لمحوں میں 4 پولیس والے میرے ڈبے میں بھی گھس آئے۔ وہ ایک ایک مسافر کو غور سے دیکھتے پھر رہے تھے۔ میری سیٹ کھڑکی کے پاس تھی۔ میں پرسکون انداز میں بیٹھا رہا۔ بہت مشکل کام تھا، انسانی فطرت کے خلاف، لیکن میں اسے سر انجام دے رہا تھا۔ پولیس والے میرے پاس بھی آئے، مجھے دیکھتے رہے، پھر آگے بڑھ گئے۔ ریل کافی دیر کے بعد چلی۔ یقینی طور پر پوری ریل کی تلاشی کے بعد اسے روانگی کی اجازت دی گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے رفتار پکڑ لی۔ میں خاموشی سے باہر کے مناظر دیکھتا رہا۔ راستے بھر کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ دن کی روشنی تھی، اس لیے ہر اسٹیشن دیکھتا جا رہا تھا۔ آخر کار چندوسی کا بورڈ نظر آیا تو میں نے جلدی سے سوٹ کیس اٹھایا اور تیزی سے نیچے اتر آیا۔ 2 منٹ کے بعد ہی ٹرین آگے بڑھ گئی۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس وقت چونکا جب ایک آواز سنائی دی، سلام شاہ جی۔ پلٹ کر دیکھا تو میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس ایک عمر رسیدہ شخص کھڑا تھا۔ لاؤ ٹرنک ہمیں دے دو، ہم ممدو تانگے والے ہیں، اس نے کہا اور میرے سوٹ کیس پر جھپٹا مارا۔ ارے نہیں ممدو چچا، وزنی ہے، میرے پاس رہنے دو، میں نے کہا۔ شکل سے اٹھائی گیرے لگتے ہیں ہم تمہیں، لے کر بھاگ جائیں گے تمہارا بکس ہیں؟ وہ چڑچڑے لہجے میں بولا۔ ارے نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ ہم اٹھا نہ سکیں گے۔ ہاں بس یہی بات تھی، میں نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ 30 سال پہلوانی کی ہے، کبھی اکھاڑے کی مٹی کمر سے نہ لگی، مالک کے کرم سے۔ ہمارے بغیر حصے پور میں کبھی کبڈی نہ کھیلی گئی، مجال نہ ہوئی کسی مائی کے لال کی کہ ممدو کو پالا نہ چھونے دے، بات کرے ہیں۔ ارے نہیں بابا، ایسی بات نہیں ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ممدو بابا بہت غصے ور تھا، اس نے سوٹ کیس میرے ہاتھ سے لے کر چھوڑا۔ میں تانگے میں اس کے برابر بیٹھ گیا اور ممدو نے تانگا آگے بڑھا دیا۔ ممدو بابا، آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا جبکہ آپ نے مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں؟ نصیب اللہ نے حلیہ بتا دیا تھا تمہارا، بس کافی تھا۔ کھوجی کا کام بھی کیا ہے ہم نے 5 سال، بڑے بڑے مجرم پکڑ کر دیے ہیں پولیس کو۔ نصیب اللہ، میں نے زیر لب کہا۔ میرے علم میں یہ نام نہیں تھا، لیکن میں نے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ جو کچھ ہے سامنے آ جائے گا۔ تانگے کا سفر جاری رہا۔ اس دوران بابا ممدو مزے مزے کی باتیں کرتا رہا تھا۔ حصے پور چندوسی اسٹیشن سے کافی دور تھا۔ راستے کے مناظر بھی بہت اچھے تھے۔ آخر کار تانگا حصے پور میں داخل ہو گیا۔ اسے خالص گاؤں نہیں کہا جا سکتا تھا، ہائی اسکول نظر آ رہا تھا۔ بڑی سی مسجد بھی تھی۔ تانگا ایک بازار سے گزر کر مسجد کے سامنے رک گیا۔ چلو اترو اب، کیا تانگے میں ہی زندگی گزارو گے؟ ممدو نے کہا اور میں نیچے اتر گیا۔ کتنے پیسے دوں بابا ممدو؟ بڑا مال بھرا ہے انٹی میں، کھکشا بنے ہوئے ہو، پیسے دیں گے یہ ہمیں، ممدو نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا۔ اسی وقت ایک نوجوان آدمی میرے پاس آ گیا۔ ممدو نے میرا سوٹ کیس نیچے اتار دیا تو نوجوان نے آگے بڑھ کر اٹھا لیا اور بولا، آؤ شاہ جی۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مسجد کے برابر والی گلی میں داخل ہو کر دائیں طرف بنے ایک دروازے کے سامنے رکا، پھر دروازہ کھول کر بولا، آ جاؤ۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ کافی بڑی جگہ تھی، کئی کمرے تھے۔ نوجوان نے میرا سوٹ کیس ایک ایسے کمرے میں رکھ دیا جہاں مزیری اور صوفے پڑے ہوئے تھے۔ ضرورت کے لیے باہر جانا پڑے گا، بیت الخلا باہر لائن سے بنے ہوئے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ شکور خان، وہ سامنے ہمارا گھر ہے، وہیں سے تمہارے لیے کھانا آ جایا کرے گا، اور کوئی ضرورت ہو تو کنڈی بجا دینا۔ وہ سنو، نصیب اللہ صاحب کہاں ہیں؟ پیش امام صاحب برابر کے گاؤں میں گئے ہیں، 1-2 دن میں آ جائیں گے، ہو سکتا ہے آج ہی آ جائیں۔ اچھا، میں نے بیچارگی سے کہا۔ اتنا پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس مسجد کے پیش امام ہیں، باقی باتیں صیغہ راز میں تھیں، لیکن صبر و سکون سے کام لینا تھا۔ چنانچہ میں نے سوٹ کیس ایک بہتر جگہ رکھا اور پھر اس حجرے کے دوسرے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ مسجد اس وقت بالکل خالی تھی، ویسے خاصی بڑی اور خوبصورت مسجد تھی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا، کچھ وقت مسجد کے دالان میں بیٹھ کر گزارا، پھر ایک 12-13 سال کا لڑکا مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہوا۔ حجرے کا دروازہ کھول دو بھائی جی، چائے لانی ہے، وہ بولا۔ اچھا اچھا، میں نے کہا اور وہ میرے ساتھ وہیں حجرے میں آ گیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ باہر نکل گیا، پھر وہ ایک صاف ستھری ٹرے میں چائے کا سامان لے آیا، بسکٹ وغیرہ بھی تھے۔ ابھی شام ہونے میں وقت باقی تھا۔ میں نے کافی وقت اسی کمرے میں گزارا۔ مسجد میں اذان ہوئی تو باہر آ کر نماز پڑھی۔ نمازی بہت کم تھے، لوگوں نے مجھے غور سے دیکھا ضرور تھا، لیکن کسی نے میرے بارے میں کچھ پوچھا نہیں۔ رات کا کھانا شکور خود لے کر آیا تھا، یہ بھی بہترین کھانا تھا،
اس نے بتایا پیش امام صاحب کی بہن بیمار ہیں، وہ انہیں دیکھنے جاتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں ان سے۔ کیا بیماری ہے؟ میں نے پوچھا۔ بڑی عمر خود بیماری ہوتی ہے صاحب جی، کوئی 100 سال کی ہیں، نصیب اللہ صاحب کو خود انہوں نے ہی پالا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد میں آرام کرنے لیٹ گیا، کچھ دیر کے بعد نیند آ گئی، ناشتہ صبح ہی صبح مل گیا، دن کو 12 بجے تنہائی سے اکتا کر باہر نکل آیا اور یوں ہی چہل قدمی کرتا ہوا دور نکل آیا۔ ہائی اسکول کے بچوں کی چھٹی ہو رہی تھی، شریر بچے باہر نکل رہے تھے۔ اچانک بچوں کا شور سنائی دیا اور میری نظریں اس طرف اٹھ گئیں۔ میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو بھاگ رہی تھی اور بچے اسے چھوٹے چھوٹے پتھر مار رہے تھے۔ آس پاس اکا دکا دکانیں بھی تھیں، وہاں لوگ بھی نظر آ رہے تھے، لیکن سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کوئی ان بچوں کو نہیں روک رہا تھا۔ اچانک بوڑھی عورت کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ایک نوکیلا پتھر اس کے سر پر لگا تھا اور خون نکل آیا تھا۔ میرے بدن میں کپ کپی دوڑ گئی، کتنے بے حس اور بے غیرت لوگ ہیں، کوئی ان بچوں کو نہیں روک رہا۔ اب بھی بہت سے بچے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے اس کا نشانہ تاک رہے تھے۔ میں برق رفتاری سے آگے بڑھا اور بوڑھی عورت کی ڈھال بن گیا۔ بچوں نے پتھر پھینکے جو مجھے کافی زور سے لگے تھے۔ اسی وقت بوڑھی عورت نے ہاتھ اٹھائے اور زور سے چیخی، رک جاؤ، رک جاؤ، ابھی کھیلتے ہیں، 1 منٹ رک جاؤ۔ میں نے حیرت سے الفاظ سنے تھے، لیکن دوسرے لمحے ایک اور عمل ہوا۔ کئی دکاندار ڈنڈے لے کر دکانوں سے نیچے کودے اور بچوں کی طرف دوڑے۔ وہ انہیں گالیاں بک رہے تھے، بچے بھرا مار کر بھاگنے لگے۔ انہیں بھگا کر دکاندار میری طرف لپکے۔ چوٹ تو نہیں لگی بابو صاحب، آپ نے بڑی غلطی کی، مگر بھلا آپ کو کیا معلوم، ایک دکاندار بولا۔ اسی وقت بوڑھی عورت نے ہاتھ چہرے سے ہٹائے اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے چاروں طرف دیکھا اور کرب سے چیخی، ہائے میرے پیتم کہاں گئے، ہائے میرے بچے کہاں گئے، ہائے پیتم پیتم۔ اس نے ادھر ادھر دوڑ لگا دی جہاں بچے بھاگے تھے۔ آئیے بابو صاحب، آئیے، کہیں چوٹ لگی آپ کو، اور گھبیر کرسی رکھ نیچے، آئیے بابو صاحب۔ ایک دکاندار نے میرا بازو پکڑا اور دکان کی طرف لے چلا، دوسرے نے دوڑ کر ایک کرسی دکان کے سامنے رکھ دی۔ بڑی مہربانی آپ لوگوں کی، میرے کہیں چوٹ نہیں لگی، مگر ایک بات بتائیے۔ آپ بیٹھیے بابو صاحب، او حمیدو، بوتل کھول جلدی، بوتل لا۔ ارے آپ کیوں تکلف کر رہے ہیں، میں ٹھیک ہوں، میں نے کہا۔ آپ مہمان ہیں پوری بستی کے بابو صاحب، خالی امام جی کے مہمان نہیں ہیں، اور پھر آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ نے سانگی کو بچانے کے لیے اپنے بدن پر پتھر کھائے ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ امام جی کے مہمان بھی بڑے ہی ہو سکتے ہیں، کسی اور نے کہا۔ اسی وقت کسی نے کولڈ ڈرنک کی ایک بوتل میرے ہاتھ میں پکڑا دی۔ سب میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہے تھے۔ میں نے بوتل سے کچھ گھونٹ لیے، پھر کہا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ بچے اس وقت بوڑھی عورت کو پتھر مار رہے ہیں، لیکن آپ نے انہیں نہیں روکا، بلکہ آپ سب اس وقت پر دوڑے جب میرے پتھر لگنے لگے۔ ہم مجبور ہیں، جب ہم بچوں کو روکتے ہیں تو سانگی برا مانتی ہے، زار و قطار روتی ہے کہ ہم نے اس کے بچوں کو ڈانٹا، وہ اس سے روٹھ گئے، اس بات پر وہ 2 دن تک کھانا نہیں کھاتی، بچے ہی اسے مناتے ہیں۔ اوہ، کیا وہ پاگل ہے؟ اس کی بھی ایک کہانی ہے بابو صاحب۔ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ رما کور ہے اس کا نام، سکھڑی ہے۔ اس کا پتی بالم سنگھ دل کے دورے سے مر گیا۔ ایک بیٹا تھا پیتم سنگھ، چھوٹی سی دکان کھول رکھی تھی اس نے، 3 سال پہلے کی بات ہے، شہر گیا تھا مال لینے کے لیے، پھر لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ اس کا انتظار کرتی رہی، پھر اس کے غم میں پگلی ہو گئی، سارے بچوں کو پیتم کہتی ہے، ان سے بہت پیار کرتی ہے، وہ اسے پتھر مارتے ہیں، خوش ہوتی ہے، زخم کھاتی ہے اور ہنستی ہے، چھٹی ہونے سے پہلے اسکول کے پاس آ کر ان کا انتظار کرتی ہے، ان کے سامنے پاگل پن کی حرکتیں کر کے انہیں متوجہ کرتی ہے اور پتھر کھاتی ہے۔ یہ ہے اس کی کہانی۔ میرا دل غم میں ڈوب گیا۔ مالک کائنات، تیری کائنات میں کتنے غم ہیں، کیوں ہیں، یہ صرف تو جانتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا، اس کے بیٹے کو تلاش نہیں کیا گیا؟ کون سی کسر چھوڑی بابو صاحب؟ مکھیا سنگھ نے دہلی تک بات پہنچائی، سکھ سبھا نے اس کی تلاش پر انعام بھی رکھا، پر کہیں پتہ نہیں چلا۔ مکھیا سنگھ کون ہیں؟ نمبردار ہیں اس بستی کے۔ رما کور کہاں رہتی ہے؟ پچھائی پلے گھر ہے اس کا، گھر کے پاس ہی پیتم سنگھ نے پرچون کی دکان کھول رکھی تھی، وہی مکھیا سنگھ کی حویلی بھی ہے۔ پاگل پن میں اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا؟ نہیں بابو صاحب، وہ بیچاری تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے، آپ نے دیکھا نہیں، وہ بچوں سے پتھر کھا کر بھی خوش ہوتی ہے۔ ویسے وہ پاگل پن کی باتیں نہیں کرتی، آپ اس سے باتیں کریں، وہ ٹھیک جواب دے گی آپ کو۔ دوسرے دکاندار نے کہا، آپ لوگ بہت اچھے ہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، مجھے اجازت دیں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، کھانا کھا کر جائیں بابو صاحب، مسلمان کے گھر کا کھانا ہوگا، اس کی چنتا نہ کریں۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ لوگوں سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں نے کہا، بستی کے لوگ سب مل جل کر رہتے ہیں،
یہاں کوئی کسی کے گھر آئے پوری بستی کا مہمان ہوتا ہے، سب کو ایک دوسرے کی خبر رہتی ہے۔ مثالی بات ہے، اچھا چلتا ہوں۔ بمشکل انہوں نے مجھے اجازت دی تھی۔ واقعی میں یہاں کے ماحول سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سانگی نے بھی میرے دل پر بہت اثر کیا تھا۔ ماں کائنات میں کہیں بھی ہو، ماں ہوتی ہے۔ سانگی ماں ہے اور ماں کی پکار اللہ ضرور سنتا ہے۔ اے اللہ، تو بہتر جانتا ہے۔ سانگی کو اس کا بیٹا ضرور واپس دے دینا، تو عظیم ہے، تجھ سے دعا ہے کہ وہ زندہ ہو۔ پھر مجھے اپنی ماں یاد آ گئی، میری ماں۔ میرے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے رکھنا، میں صرف تیرے لیے واپس آنا چاہتا ہوں، میرے لیے زندہ رہنا۔ اس وقت تک یہ دنیا مت چھوڑنا جب تک میں تیرے پاس واپس نہ آ جاؤں۔ میری آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ آنسو بھی اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ آنکھیں صاف ہو جاتی ہیں، دل صاف ہو جاتا ہے، یادیں سکون پا جاتی ہیں۔ میں واپس آ گیا۔ حصے پور واقعی مثالی بستی تھی۔ انسان جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں مسائل ضرور ہوتے ہیں، یہاں بھی مسائل ہوں گے، لیکن مجموعی طور پر سکون تھا۔ یہ میں دیکھ چکا تھا۔ دن گزر گیا۔ آج شام کی چائے وہی لڑکا لایا تھا جس نے بعد میں اپنا نام بندو بتایا تھا۔ میں نے بندو سے پوچھا، بندو، تم سانگی کو جانتے ہو؟ بندو ہنس پڑا، اسے کون نہیں جانتا، بڑے مزے کی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ خوب کھیلتی ہے۔ تم بھی اسے پتھر مارتے ہو؟ ہاں، بڑا مزہ آتا ہے۔ محلہ پچھائی پلہ کہاں ہے؟ نکئی پلیا کی دوسری طرف، نمبردار کی حویلی کے پاس، سانگی بھی وہیں رہتی ہے۔ کل تم مجھے اس کے گھر پہنچا دو گے؟ ہاں، آپ بولو گے تو پہنچا دوں گا۔ کل منگل ہے، اسکول پر نہیں آئے گی۔ منگل کو اسکول کی چھٹی ہوتی ہے نا؟ اسکول کی چھٹی منگل کو ہوتی ہے؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، پھر کل تم مجھے سانگی کے گھر پہنچا دینا۔ بندو چلا گیا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ مجھے حصے پور پہنچنے کی ہدایت بلا وجہ نہیں کی گئی ہوگی۔ کہا گیا تھا کہ چندوسی چلے جاؤ، وہاں کسی کو تمہاری ضرورت ہے۔ کسے؟ کیا پیش امام نصیب اللہ کو؟ رما کور کو، جس کا بیٹا گم ہو گیا ہے؟ میں کیا کر سکتا ہوں اس سلسلے میں؟ کیا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ میں نے اپنے آپ سے سوال کیا۔